بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 میں اپنا یہ حکم بیان فرمایا کہ اس نے ہم پر روزے رکھنے فرض کیے ہیں۔ یہ بیان پھر آیت نمبر 187 تک چلا۔ اس میں روزے اور رمضان مبارک سے متعلق مختلف تفصیلات، جو ضروری احکام اور وضاحتیں ہیں، وہ بیان فرمائیں۔ اور پھر آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ اب کوئی نئی بات شروع ہو گئی، لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ یہ رمضان مبارک میں روزے رکھنے سے ہی جڑی ہوئی بات ہے۔ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ نے جب روزے رکھنے کا حکم دیا تو یہ بھی واضح کیا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو، تم میں خدا خوفی پیدا ہو، تم اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارو۔ تو اب گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے اگلی آیت میں کہ اس تقوی کا تقاضا، جہاں اس کے تقاضے زندگی کے اور گوشوں میں ہونے چاہیے، نظر آنے چاہیے، انسان کی زبان، اس کی نگاہ، اس کی سوچ، لوگوں کے ساتھ رویے، معاملات، سب میں تقوی نظر آنا چاہیے، وہیں اس تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ تم آپس میں ناحق ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ۔ یہ بھی ایک ضروری امر ہے۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ تم نے رمضان بھر کے روزے رکھے، بھوکے پیاسے رہے، اور پھر تم حرام خوری کرو؟ یہ تم اب مت کرو، حرام مال مت کھاؤ، جھوٹ بول کر اپنے مال کو مت سمیٹو، لوگوں کو دھوکہ دے کے، غلط سٹیٹمنٹس دے کے تم اپنے آپ کو مالدار بنانے کی کوشش مت کرو۔ فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اسے حاکموں تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھاؤ، بالاسم، حق تلفی کرتے ہوئے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ حق تلفی ہے۔ یہ در حقیقت رشوت کا بیان ہے۔ رشوت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص حکام، ذمہ دار لوگوں کو پیسے دیتا ہے، انہیں لالچ دیتا ہے۔ تدلو بہا الی الحکام، تم حکام کی طرف اس کا ایک حصہ پہنچاتے ہو، ان کو لالچ دے کے پھر دوسرے لوگوں کا مال کھاتے ہو، ایک غلط فیصلہ اپنے حق میں کراتے ہو۔ یہ رشوت ہے۔ یہ رشوت جو لیتا ہے وہ بھی حرام خوری کر رہا ہے، اور جو رشوت دیتا ہے وہ بھی حرام خوری کر رہا ہے، کیونکہ وہ ناجائز طریقے سے دوسروں کا مال ہڑپ کر رہا ہے۔ دونوں اس میں شریک ہیں۔ رشوت لینے والا اس شخص کو موقع فراہم کر رہا ہے کہ وہ کوئی غلط کام جو اصل میں اس کا حق نہیں ہے اس کو دے رہا ہے، اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کر کے، اور جو اس کو پیسے دے رہا ہے وہ ایک غلط اور ناجائز کام کروا رہا ہے۔ دونوں کے بارے میں حدیث میں آیا کہ دونوں جہنمی ہیں، اس لیے کہ یہ حرام مال ہے۔ حرام کھانے والا شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے کہ ہم حرام مال کھائیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر کبھی کوئی انسان کسی جائز کام میں پھنس کر کوئی پیسے دے، جو کہ عام طور پر نہیں ہونا چاہیے، لیکن مجبوراً اگر کوئی ایسا کرتا ہے، تو جو آفیشل، سرکاری افسر، ذمہ دار وہ پیسے لے رہا ہے وہ رشوت لے رہا ہے، مگر جو دینے والا ہے وہ اگر اس پر پوری طرح سے مطمئن ہے کہ وہ کسی کا مال یا ناجائز حق نہیں کھا رہا، تو وہ مجبور ہے
امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے۔